بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ضروریات میں سے دو کا بیان اور ان کی تفصیل ہو چکی ہے، جن میں سے ایک دین ہے اور دوسری ضرورت وہ نفس کی حفاظت ہے۔ آج ہم تیسرے مقصد پر یا ضروریات میں سے تیسری ضرورت پر گفتگو کریں گے، جس کو نسل کی حفاظت، نسب یا عزت و آبرو کی حفاظت کہا جاتا ہے۔ نسب، عزت، آبرو یا شرمگاہ کی حفاظت، یہ مختلف نام دیے گئے ہیں۔ اہل علم نے ان مختلف ناموں سے اس ضرورت کا ذکر کیا ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی کسی جگہ اعراض کا ذکر کیا، کسی جگہ نسل، کسی جگہ نسب یا انساب، اور کبھی وہ ابزا اور اعراض کے نام سے ذکر کرتے ہیں۔ فی بضع احدکم صدقہ، جیسے حدیث آتی ہے۔ بضع کا معنی شادی نکاح کا بھی ہوتا ہے اور شرمگاہ کا بھی ہوتا ہے، اور فرج کو یعنی شرمگاہ کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے عربی میں۔ فرج جس کو ہم شرمگاہ کہتے ہیں، اس کی جمع فروج، اس طرح بضع کی جمع ابزاح۔ تو ان دونوں کا معنی ایک ہی بنتا ہے، شرمگاہوں کی حفاظت، ابزاح کہیں یا فروج کہیں۔ عرض جس کی جمع اعراض آتی ہے، عزت و آبرو کہا جاتا ہے، اور عرض کے اندر ایک معنی عزت و آبرو کا ہے اور دوسرا خاندانی شرافت کا بھی پایا جاتا ہے۔ اس لیے بعض لوگ عزت و آبرو کا تحفظ ہی ذکر کر دیتے ہیں۔ عزت و آبرو کا تحفظ کہیں تو اس میں نسل، نسب اور عزت اور شرمگاہ کی حفاظت، یہ سب آ جاتے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان سب کو یعنی اس طرح استعمال کیا ہے کہ اگر الگ الگ ہوں تو پھر یہ ایک ہی مقصد کے تحت ہے، یعنی ان کا ایک ہی مقصد ہے۔ کسی جگہ صرف عرض کا ذکر آ جائے یا نسب یا نسل کا ذکر آ جائے تو اس کا معنی عزت و آبرو اور نسل کی حفاظت ہوگا، یعنی مقصد ایک ہی ہے۔ اگر یہ چار الفاظ ایک جگہ پہ آ جائیں، مثلا نسل، نسب اور عرض اور فرج، یہ الفاظ اس طرح اگر اکٹھے ہو جائیں تو پھر ان کا معنی جو ہے وہ الگ الگ ہو جاتا ہے، اگرچہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ایک ہی مقصد کی طرف چلے جاتے ہیں، مقصد ایک ہی بنتا ہے۔ وہ اس طرح کہ
ان کے پہلے کچھ معنی سمجھ لیں تاکہ ان سب معنی کا جو ہے وہ ایک خلاصہ سامنے آ جائے۔ نفس، جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، نفس کی حفاظت۔ نفس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نفس کہتے ہیں جان، روح کو، جسم کسی کی ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور نسل، نسل کا معنی قرابت، یعنی نسل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اولاد کا۔ نسل ہم اپنی زبان میں بھی نسل کہتے ہیں، یہ فلاں کی نسل ہے، اور اصل معنی کیا ہوتا ہے اس کا؟ کسی کی اولاد، یعنی نفس میں انسان خود آ گیا اور نسل میں آگے اس کی اولاد آ گئی۔ نفس کے تحفظ میں اس کی اپنی جان کا تحفظ، اور نسل کے تحفظ میں اس کی اپنی اولاد کا تحفظ۔ اور نسب کسے کہتے ہیں؟ نسب کا معنی رشتہ داری، قرابت کا ہوتا ہے۔ نسب رشتہ داری، قرابت یا خاندانی سلسلہ، اسے نسب کہا جاتا ہے۔ خاندانی سلسلے کو رشتہ داری اور قرابت۔ اور نسل سے مراد یعنی کسی کی اپنی اولاد، اسی وجہ سے افزائش نسل کہتے ہیں، یعنی کسی کی نسل کو آگے ترقی دینا، اس کی نشو و نما کرنا، اس کو بڑھانا، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور ارد کا معنی عزت و آبرو کا ہوتا ہے، اور ارد کے اندر نکاح، شادی کا معنی بھی پایا جاتا ہے، عزت کی حفاظت۔ اور باقی لفظ رہ گیا بغض اور فرج، اس کا معنی شرمگاہ کا ہے۔ تو اس طرح ان الفاظ کے معنی سامنے رکھیں تو جیسا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر اکٹھے ہو جائیں تو معنی کس طرح بنے گا کہ آپ اس میں اصلی مقصد کس کو قرار دیں گے؟ نسل کی حفاظت۔ اصل مقصد ہوگا نسل کی حفاظت، یعنی انسان کی اپنی اولاد کی حفاظت۔ اور اس کے لیے سبب کیا بنتا ہے؟ سبب جو ہے وہ کیا ہے؟ شرمگاہ بنتی ہے۔ انسان کی نسل آگے بڑھتی ہے تو اس کے لیے سبب کیا ہے؟ اس کا محل کیا ہے؟ وہ شرمگاہ ہے، یعنی ایک ذریعہ بنتا ہے۔ یہ نسل کی، اولاد کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے۔ باقی عزت کی حفاظت اور نسب کی حفاظت، یہ دونوں بھی نسل کی حفاظت کی تکمیل کرتے ہیں۔ یعنی شرمگاہ کی حفاظت اس لیے کیونکہ شرمگاہ نسل کو آگے بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے، اور نسب کی حفاظت، عزت کی حفاظت، یہ بھی نسل کی حفاظت کی تکمیل کرتے ہیں۔ یعنی صرف سمجھانے کے لیے مثال کہ اگر کوئی آدمی اپنے نفس کا تحفظ نہیں کرتا تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نسب خلط ہو گیا نا۔ خدا نخواستہ کوئی آدمی جو ہے وہ کسی سے زنا کرتا ہے تو زنا کی صورت میں اب نسب تو نہیں رہے گا، کیونکہ زنا کا بچہ اس کی طرف منسوب نہیں ہوتا۔ تو اس نے کیا کیا؟ اپنی نسل کو اندر خرابی پیدا کر دی، نسل کو خراب کر دیا۔ نسب کا تحفظ نہ کر کے اس کو خراب کر دیا ہے۔ اس لیے نسب کی حفاظت، نسب کی حفاظت جو ہوتی ہے وہ یعنی زنا سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا۔ کوئی شخص زنا سے اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہے تو یہ نسب کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو نسب کی حفاظت کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نسل کی حفاظت۔ ایسے عزت کی حفاظت بھی، عزت کی حفاظت انسان کس سے کرتا ہے؟ مثلا اپنے آپ کو برائی سے، گناہ سے بچاتا ہے، بدکاری سے بچاتا ہے، زنا کاری سے بچاتا ہے۔ تو یہ شخص اپنی عزت کا تحفظ کر رہا ہے۔ عزت کا تحفظ جو ہے اس کو کس طرف لے جائے گا؟ نسل کے تحفظ کی طرف۔ جب اس نے اپنی عزت کا تحفظ کیا تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو برائی سے بچائے گا۔ جب برائی سے اپنے آپ کو بچائے گا تو اس نے اپنی نسل کا تحفظ کر لیا، اس کو بچا لیا۔ لیکن کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ عزت کا تحفظ جو ہے وہ
نسل کے تحفظ کی طرف نہیں لے جاتا، کیونکہ عزت کا لفظ ذرا عام ہے۔ کسی وقت کوئی شخص برائی سے، زنا سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ اس نے عزت کا تحفظ کیا ہے۔ کسی وقت عزت کا دفاع یا تحفظ جو ہے وہ زنا کے علاوہ بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کسی کو گالی گلوچ کرتا ہے، اب گالی گلوچ سے اپنے آپ کو بچانا یہ بھی عزت کا تحفظ تو ہے، لیکن گالی گلوچ سے بچانا یہ نسل کی حفاظت کا ضامن نہیں ہوتا۔ ایک آدمی اپنی بے عزتی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اپنا تحفظ کرتا ہے کہ کہیں میری بے عزتی نہ ہو جائے، کوئی آدمی گالی گلوچ نہ کرے، مجھے برا بھلا نہ کہے، تو یہ بھی انسان کی عزت کا مسئلہ تو ہے۔ کسی کی بے عزتی کرنا، کسی کو سب و شتم کرنا، اس سے منع کیا گیا ہے، شریعت نے منع کیا ہے۔ اس میں انسان کی عزت آبرو مجرود ہوتی ہے، لیکن اس کا تعلق جو ہے وہ نسل کی حفاظت نہیں بنتا۔ نسل کی حفاظت سے اس وقت تعلق بنے گا جب کوئی شخص اپنے آپ کو زنا سے، برائی سے بچائے گا، تو پھر عزت کا تحفظ یہ نسل کے تحفظ کی طرف لے جائے گا۔ یہ جو دو ہم نے بنیادی ضرورتیں ذکر کی ہیں، دین اور نفس، اس کے بعد تیسرا درجہ کون سا، کس کا ہے؟ کسی نے عقل کو مقدم ہی کیا ہے۔ بعض نے کہا کہ عقل مقدم ہے، کیونکہ اگر عقل نہیں تو انسان کا نہ دین قائم رہ سکتا ہے، نہ اس کی عزت قائم رہ سکتی ہے، نہ اس کا مال محفوظ ہے، نہ اس کی جان محفوظ ہے۔ یعنی اگر عقل مجروح ہو جائے تو پھر باقی ساری چیزیں ہی مجروح ہوتی ہیں، ان کا نقصان ہوتا ہے، کوئی بھی چیز استقامت کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ بعض اہل علم کے نزدیک عقل کا تحفظ جو ہے یہ مقدم ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل کے بغیر کچھ بھی نہیں، نہ کوئی شخص عقل کے بغیر دنیا کا فائدہ اٹھا سکتا ہے، نہ ہی اس سے کوئی آخرت کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اکثر علماء کے نزدیک نسل، عزت و آبرو، جس طرح کہ آپ نے وضاحت کر دی ہے کہ نسل، نسب اور عزت، اسی طرح شرمگاہ کی حفاظت، یہ مختلف الفاظ جو ہیں وہ علماء نے اسی ایک مقصد کے تحت استعمال کیے ہیں۔ یہ جو دوسری ضرورت ہے نا کہ نسل کی یا عزت و آبرو کی حفاظت، اس کے لیے یہ سارے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تو جیسا ان کے درمیان تطبیق دے دی ہے کہ اصل مقصد نسل کی حفاظت ہے، باقی کیونکہ شرمگاہ اس کا ذریعہ ہے، سبب ہے، اس کا محل ہے، اور جو نسب اور عزت کی حفاظت ہے یہ نسل کی حفاظت کی تکمیل کرتے ہیں۔ تو اب اس کے بعد یہ جمہور کے نزدیک جو عزت و آبرو یا کہہ لیں کہ نسل کا تحفظ، یہ عقل پر مقدم ہے، کیونکہ عقل جو ہوتی ہے وہ یعنی ایک مقصد جو ہے وہ اس کے بعد ہے، اس لیے کیونکہ نسل کا تحفظ جو ہے اس سے انسان کی اصل مجروح ہوتی ہے، اصل کے اندر خرابی ہوتی ہے، یہ اس کی اصل ہے نا۔ اگر کسی کی نسل کا تحفظ نہ کیا جائے تو اس کی اصل ہی ختم ہو جائے گی، اصل نہیں رہے گی، جبکہ عقل اگر نہ ہو تو اصل باقی رہتی ہے، اگرچہ فائدہ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے۔ کہ انسان جو ہے وہ عقل کے بغیر زیادہ کوئی دنیا کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا، نہ آخرت کا فائدہ، تو ختم ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا، لیکن اصل باقی رہے گی۔ اگر نسل کی حفاظت نہ کی جائے تو پھر اصل ہی ختم ہو جائے گی، اس لیے اصل کا تحفظ جو ہے وہ مقدم ہوگا۔ اور اس ترتیب کے لیے جو ہے وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے قرآن کی ایک ایت سے بھی استدلال کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی یہ آیت جو بھی میں نے پڑھی ہے، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون، وہ کہتے ہیں کہ دین کا تحفظ سب سے پہلے ہے، کیونکہ اسی مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اور وہ کس میں آ گیا سیاد کے تحت، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، جو چیز دین کو نقصان دیتی ہے اللہ نے سب سے پہلے اس کا ذکر کیا ہے۔ مومنوں کے اوصاف بیان کیے نا کہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے،
یعنی وہ شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں۔ گویا کہ جو انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اس کو متاثر کیا چیز کرتی ہے؟ شرک اور کفر۔ شرک اور کفر جو ہے یہ دین کو متاثر کرتے ہیں، اس وجہ سے اس کا ذکر پہلے کر دیا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ جیسے انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے تو وہ کفر سے وہ ختم ہو جاتا ہے، ایسے اس کے بعد یعنی انسان کے اپنے نفس کا تحفظ ہے، تو نفس انسان کا یہ جسم کے بغیر تو نہیں ہو سکتا، کوئی شخص اپنے جسم کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا، تو اس لیے نفس کا تحفظ جو ہے یہ دین کے بعد دوسری ضرورت ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے قرآن میں اس چیز کا ذکر کیا ہے جو اس مقصد کو نقصان پہنچاتی ہے۔ وہ کون سا؟ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ اللہ نے فرمایا کہ ایماندار جو ہیں وہ اس جان کو قتل نہیں کرتے، جو معصوم جان ہوتی ہے اس کو یہ قتل نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے نفس کی بقا یہ ایک ضرورت ہے، تو اس کو نقصان پہنچانے والا عمل کون سا ہے؟ یہ قتل کا ہے، اس لیے بعد میں قتل سے منع کر دیا ہے۔ کہ یہ یعنی دین کی جو ضرورت ہے اس کے تحفظ کے بعد انسان کی جان کے تحفظ کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد کہا ہے ولا یزنون، کہ وہ زنا نہیں کرتے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کی جو نسل ہے، انسان کی اولاد جو ہے، اس کا تحفظ اس کی اپنی جان کے بعد ہے، یعنی پہلے اپنی جان کا تحفظ جو اس وقت یعنی موجود ہے انسان کے پاس جان، اس کا تحفظ ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ جان نہیں ہوگی تو اس کی نسل بھی آگے وہ بھی نہیں آئے گی، اس لیے اس کے بعد جو ہے وہ نسل کا تحفظ ذکر کر دیا، اور ایسا عمل جو انسان کے نسل کو نقصان پہنچاتا ہے بعد میں اس کا بیان کر دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ولا یزنون، کہ وہ زنا نہیں کرتے، کیونکہ زنا یہ انسان کی نسل کے اندر خرابی پیدا کرتا ہے، اس کے نسب میں بگاڑ پیدا کرتا ہے، اس وجہ سے تیسرے نمبر پر اس کا ذکر کیا۔ گویا کہ یہ تین جو ضرورتیں ہیں یہ قرآن نے بیان کر دی ہیں یہاں۔ پہلے دین جو بنیادی ضرورت ہے اس کو نقصان پہنچانے والا عمل سب سے پہلے، اس کے بعد انسان کا نفس ہے، اس کی بقا کے لیے اس کا وجود، اس کا جسم یہ ضروری ہے، تو قتل سے کیونکہ وہ ختم ہو جاتا ہے اس لیے بعد میں اس کا ذکر کر دیا۔ تیسرے نمبر پر آگے اس کی اولاد کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے بغیر اس کی آگے نسل بڑھ نہیں سکتی، انسان کی نو یا یہ اس کی جو ہے وہ اولاد یہ باقی نہیں رہ سکتی، اس وجہ سے ولا یزنون بعد میں کہہ دیا۔ یہ یعنی یہ ترتیب انہوں نے یہ قرآن کی آیت سے نکالی ہے۔ تو اب اس کے بعد یعنی تیسری جو ضرورت تھی وہ کیا ہے؟ انسان کی نسل کی حفاظت۔ ان تینوں کی ترتیب اور اس کے بارے میں خاص کر نسل کے بارے میں جو مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کی وضاحت بھی کر دی۔ اب ہم نے جو ہے وہ جائزہ یہ لینا ہے کہ شریعت نے یا اللہ رب العزت نے انسان کی نسل کی بقا کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے کیا کیا ہے، کون سے احکامات ہیں جو اس کے تحفظ کے لیے دیے ہیں۔ انسان کی نسل کی بقا یہ ضروری ہے انسان کی اپنی جان کے بعد، کیونکہ اگر نسل نہیں چلے گی لوگ جو ہیں وہ آخر ختم ہو جائیں گے، انسانی نسل ختم ہو جائے گی، جب ختم ہوگی تو پھر دنیا بھی قائم نہیں رہ سکتی، نہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کوئی دین ہوگا، کیونکہ دین تو کسی آدمی کے ساتھ ہی قائم رہنا ہے، جب آدمی نہیں دین کیسے ہوگا؟ جب دین نہیں ہوگا تو پھر آگے باقی جو مقاصد جن کا تعلق آخرت سے ہے وہ بھی نہیں ہوں گے، نہ کوئی آخرت کے مقاصد نہ کوئی دنیا کے مقاصد، کیونکہ جس ذات کے ساتھ مقاصد قائم ہیں وہی ختم ہوگی، اس کا ہی سلسلہ ختم ہو گیا تو پھر باقی مقاصد خود ہی فوت ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی نسل کے تحفظ کے لیے اس کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ قرآن میں یہ ہے والذین ہم لفروجہم حافظون، کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس وجہ سے حکم دیا ہے کہ شرمگاہوں کی جو حفاظت ہے یہ اصل میں انسان کی نسل کی حفاظت ہے، کیونکہ اگر شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کی جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر برائی یعنی زنا کا، بدکاری کا رستہ کھلے گا، نکاح کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا،
تو اس کا نتیجہ انسان کی نسل کی تباہی کی صورت میں نکلے گا۔ اس لیے شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے قرآن نے، ایک سے زائد مقامات پر جو ہے وہ شرمگاہوں کی حفاظت کی تعریف کی ہے، اور مومنوں کی صفات میں سے ایک یہ اہم صفت بیان کی ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ شرمگاہ کی حفاظت کا نتیجہ انسان کی نسل کی حفاظت کی صورت میں نکلتا ہے۔ اس کے ساتھ دوسری چیز جس کا اہتمام کیا ہے وہ یہ ہے کہ نکاح کا حکم دیا اور اس کی ترغیب دی ہے۔ گویا کہ نکاح کا حکم جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ انسان کی نسل کی بقا کا حکم۔ نکاح کا حکم قرآن نے بھی دیا ہے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، نکاح کا ذکر کئی جگہ پہ آیا ہے، اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی دی ہے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، یعنی نکاح کرنے کی۔ تو نکاح کی ترغیب کس لیے ہے؟ کیونکہ نکاح ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کی نسل، وہ نسل جو سلیم الفطرت ہو اور نافع ہو، وہ نکاح کے ذریعے سے پیدا ہو سکتی ہے۔ نکاح کے بغیر اگر کوئی بچہ پیدا ہوگا تو وہ اس طرح کا نہیں ہوگا۔ ویسے تو نکاح کے بچوں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا، اس سے انسان کی نسل جو ہے وہ ضائع ہوتی ہے۔ جیسے لوگوں نے یورپ میں دیکھا ہے کہ جب انہوں نے نکاح کے بغیر لوگوں کو آزادی دے دی کہ جیسے چاہیں آپس میں رہ سکتے ہیں، تو اس طریقے سے ان کی نسل بڑی متاثر ہوئی ہے۔ اور جن ملکوں میں زیادہ جو ہے وہ نسل متاثر ہوئی ہے، آج ان کی خواہش ہے کہ وہاں باقاعدہ نکاح کیے جائیں اور نسل کو بڑھایا جائے، قلت کو دور کیا جائے۔ تو نکاح جو ہے وہ ایک ذریعہ ہے نسل کو بڑھانے کا، کیونکہ نکاح سے مرد عورت کا جو ایک مضبوط تعلق پیدا ہوتا ہے نا، آپس میں محبت الفت، ایک اچھے طریقے سے جو معاشرت قائم ہوتی ہے، اس کا لازمی نتیجہ نسل کے بڑھنے کی صورت میں نکلتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کا حکم دیا ہے کہ وہ یعنی لوگ نکاح کریں، بلکہ اس کی اہمیت اس طرح بیان کر دی کہ بعض علم کہتے ہیں نکاح کی اہمیت پر یہ بھی دلیل ہے کہ اس میں اہل علم نے 5 احکام ذکر کیے ہیں۔ جیسے ہم شرعی 5 اقسام ذکر کرتے ہیں نا، واجب، حرام، مباح، مکروہ اور مستحب، اس طرح نکاح کے بھی 5 احکام ہیں۔ کبھی یہ واجب ہوتا ہے، کبھی مستحب ہے، کبھی حرام بھی ہوتا ہے، کبھی مکروہ ہے اور کبھی مباح ہے۔ تو اس کی اہمیت پر یہ دلیل ہے کہ 5 احکام اس پر لگ جاتے ہیں، یعنی جیسے جیسے لوگوں کے حالات ہوتے ہیں ان کے مطابق ہی یعنی ان کے لیے یہ حکم ہوتا ہے، اور مقصد یہی ہے کہ اس سے انسان کی نسل کی حفاظت کی جائے۔ اور اگر نکاح کیا جائے تو نکاح میں نسل کی حفاظت بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عزت کی حفاظت بھی ہے، کہ جو شخص نکاح کرنے والا ہے وہ اپنی عزت کا بھی تحفظ کرتا ہے، یعنی اس سے اس کی اپنی عزت بھی محفوظ ہو جاتی ہے اور دوسروں کی عزت بھی محفوظ ہو جاتی ہے۔ کیونکہ نکاح کی صورت میں اس کے اندر برائی کا جو ایک جذبہ ہوتا ہے یا ایک مثلا قوت ہوتی ہے، یعنی شہوانی قوت جو ہوتی ہے وہ کنٹرول میں ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا اپنا نفس بھی محفوظ ہو گیا، یعنی اس کی اپنی عزت بھی محفوظ ہوگی۔ ایسا شخص پھر دوسروں کی عزتوں پر بھی حملہ نہیں کرتا یا بہت کم ہوتا ہے۔ جبکہ جو شخص نکاح نہیں کرتا تو وہ زنا کی صورت میں، بدکاری کی صورت میں اپنی عزت بھی خراب کرتا ہے اور دوسروں کی عزتوں پر بھی حملہ کرتا ہے۔ اس وجہ سے نکاح کا حکم دے کے، اس کی ترغیب دے کے شریعت نے اس کا اہتمام کر دیا ہے، یعنی نسل کی حفاظت کے لیے اس کو ایک ذریعہ بنا دیا۔ اس وجہ سے جس جگہ نکاح کا یہ طریقہ استعمال ہوتا ہے، کثرت سے بلکہ استعمال ہوتا ہے، اس جگہ نسل بہت زیادہ بڑھتی ہے۔ آپ خاص کر مسلمان جو گھرانے ہیں، خصوصی طور پر دین کا اہتمام کرنے والے، احکام پر عمل کرنے والے، ایسے لوگوں کے ہاں بچوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ذریعہ ہے نسل کو باقی رکھنے کا یا اس کو آگے بڑھانے کا، اس کے اندر یعنی کثرت کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی ضمن میں نکاح جو ہے اس کے لیے اگرچہ خاص جو شرائط رکھی ہیں، ابن تیمیہ نے اشارہ کیا ہے کہ نکاح کی جو شرائط ہیں، مثال کے طور پر
वली का होना, गवाहों का होना, ये महर का होना, ये सारी शराइत किस लिए हैं? ये भी इंसान की नस्ल की उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं ये सारी चीज़ें। मतलब यह है कि निकाह जो है बाकायदा एक मुनज़्ज़म तरीके से सामने आए, जिससे बदकारी के सारे रास्ते बंद हो जाएं, निकाह का जो है वो ज़रिया और ये तरीका ये आम हो जाए, जिससे नस्ल की हिफाजत की जा सके। तो इसमें जो है वो उसकी एक सूरत ये भी है कि निकाह के जो मसाइल हमें शरीयत से मिलते हैं, उनमें निकाह का हुक्म, निकाह की तरगीब, निकाह के फ़वाइद ये बयान किए, और उसके साथ साथ कुछ ऐसी सिफ़ात भी बयान कर दी औरतों की कि तुम कौन सी औरतों से निकाह करो। तज़व्वजू अल वदूद अल वलूदा फ़इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम यौमल क़ियामती। इसका मतलब ये है कि नबी सल्लम ने ये फरमाया कि क़यामत वाले तुम्हारी कसरत पर मैं फ़ख्र करूँगा, यानी दूसरी उम्मतों पर यानी मैं फ़ख्र करूँगा कि मेरी उम्मत ज़्यादा है। तो इसलिए एक ज़रिया तरीका ये बताया है कि तुम वलूद और वदूद से निकाह करो। वदूद से निकाह करने का मकसद ये है कि ऐसी औरत से निकाह किया जाए, यानी इसके लिए अलामतें हैं जिनसे इंसान पहचान सकता है कि वदूद जो है वो कौन सी औरत होती है। यानी उसके लिए कुछ अहले इल्म ने कुछ चीज़ें बताई हैं, उन पर गौर करके आदमी ये चीज़ें मालूम कर सकता है। औरतों के रवैये से, उनकी जो रिश्तेदार औरतें होती हैं उनके रवैयों से पता चल जाता है। इसी तरह वलूद का पता भी ऐसे चलता है। मतलब अगर कंवारी कोई लड़की है तो उसकी करीबी रिश्तेदार या उसकी जो है वो मिलती जुलती उससे हम मिसल औरतें, उनसे अंदाज़ा हो सकता है। अगर बेवा है तो उसकी अपनी हालत, अगर बेवा है तो पहले इसके हाँ बच्चा कोई है या नहीं, बच्चा ना होने की वजह से तो नहीं इसे तलाक होगी, और बाकी उसको भी उसकी रिश्तेदार या उनके ख़ानदान की औरतों से पहचाना जा सकता है। मकसद ये है कि औरत जो वदूद होगी तो वो खामद से मोहब्बत करेगी, खामद उससे मोहब्बत करेगा, उसका लाजिम नतीजा होगा कि दोनों का आपस में कुर्ब और मलाब जो है वो ज़्यादा होगा, और उसके नतीजे में नस्ल भी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर एक दूसरे दूरी हो, नफ़रतें हों, दूसरे करीब ही ना आएंगे, तो उसके नतीजे में फिर औलाद जो है ये भी मुतअस्सर होगी। तो बाकी वलूद की जो सूरत है वो तो बिल्कुल वाज़ेह है कि ज़्यादा बच्चे जनने वाली, क्योंकि ये भी ख़ानदानों के अंदर यानी आदात होती हैं। बाज़ औरतों के यहाँ या ख़ानदानों के यहाँ ज़्यादा बच्चे नहीं होते, बाज़ के यहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी औरत से शादी करना कि जिनके यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं, तो ये भी नस्ल की हिफाजत और उसकी बका और उसके इस्तिमरार के लिए हुक्म दिया गया है। ये चीज़ें खैर कुछ ऐसी हैं जो आम तौर पर अहले इल्म ज़िक्र करते हैं। इब्न तैमिया ने इसमें एक इजाफ़ा भी किया है। वो कहते हैं कि ये जो शरीयत ने हुक्म दिया है ना कि अपनी औलाद की तरबियत करना, उनकी ज़िम्मेदारी संभालना और उन पर ख़र्च करना, ये भी एक ज़रिया है नस्ल की बका का, ये भी एक ज़रिया है। बाकायदा इसका हुक्म दिया गया है ना कि जैसे कुरान की आयत में भी इसका बयान है कि वाल मौलूद रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ़ी या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। इस तरह की आयतें में कुल्लुकुम राइन कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तो ऐसे आपका ये भी फरमाना कि कोई आदमी जो है वो अगर माल खर्च करता है, कोई दिरम वो खर्च करता है किस पर, वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, कोई दिरम जो है किसी मिस्कीन पर खर्च करता है, तो इसमें आपने फरमाया कि सबसे बेहतरीन दिरम वो है जो वो अपने अहल अयाल पर खर्च करता है। ये सबसे बेहतरीन सदका उसका वो होता है जो अपने अहल अयाल पर वो खर्च करता है। तो इसमें यानी अपनी औलाद पर खर्च करना, उनका ख्याल रखना, उनकी अच्छी तरबियत करना, ये उनकी यानी बका के लिए है। अपनी औलाद और अपनी नस्ल की बका के लिए उनकी तरबियत करना और उन पर खर्च करना, इसका हुक्म दिया गया है। हत्ता कि इब्न तैमिया ने तो बाज़ यानी बरीक बातें इस तरह भी कर दी कि ऐसा कोई अमल, खा वो इबादत के नाम से हो, जिस अमल से इंसान की अपनी तबीयत ख़राब होती है, उसका अपना वजूद मुतअस्सर होता है या उसकी औलाद मुतअस्सर होती है, तो ऐसा काम नेकी नहीं कहलाएगा। मतलब एक शख्स जो है वो सारी रात क़याम करता रहे, दिन के वक्त रोज़ा रखता रहे और बच्चों के लिए कुछ कमा के ना लाए, उनकी रोज़ी का बंदोबस्त ना करे, वो बेचारे रुलते फिरें, ना उनकी तरबियत है, ना उन पर कोई
خرچ کرے، یعنی نہ ان کے کھانے پینے کا کوئی انتظام، نہ ان کی لباس کا، نہ ان کی رہائش کا انتظام، وہ بیچارے ایسے پھرتے ہیں بے سہارا، تو ایسے شخص کی جو یہ عبادت ہے یہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں، نقصان دہ ہے۔ اس وجہ سے کیونکہ یہ عبادت جو ہے اس کا فائدہ اس کی ذات کو تو ہو سکتا ہے، بلکہ ذات کو بھی بعض دفعہ نہیں ہوتا، نقصان کر رہا ہے، اپنا جسمانی نقصان کر رہا ہے زیادہ عبادت کر کے، اس کا جسم کمزور ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے باقی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا، اور ان ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری اس کی اپنی اولاد کی ہے، یہ بھی پوری نہ کر کے گویا کہ اپنی نسل کو وہ تباہ کر رہا ہے۔ تو بہرحال یہ تو خیر وہ پہلو تھے جن میں شریعت نے یعنی ان کے ایسے احکام دیے ہیں جن میں نسل کی بقا اور نسل کا وجود لازم آتا ہے۔ باقی کچھ احکامات ایسے بھی ہیں کہ جن میں ایسے کاموں سے منع کیا گیا ہے جو نسل کے اندر خرابی کا باعث بنتے ہیں، جس سے انسان کی نسل تباہ ہوتی ہے۔ ان میں کون سے ہیں؟ یعنی جو انسانی نسل کو تباہ کر دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں۔ کچھ کا تعلق تو ہے انسان کے اپنے نفس سے ہے، اور کچھ کا تعلق جو ہے معاشرے سے بھی ہوتا ہے۔ جیسے جن چیزوں کا تعلق انسان کے اپنے نفس سے ہے، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو بالکل اباج نہ کر لے، یعنی جیسے حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے نا، خسی کرنا، اپنے آپ کو جو ہے وہ خسی نہ کر لے، یا کوئی عورت جو ہے اپنی نس بندی نہ کر لے، یا اس کا جو آج جدید طریقہ یہ بھی آ گیا ہے کہ رحم ہی نکال دیا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ناجائز ہیں، جائز نہیں ہوں گی۔ کس لیے؟ کیونکہ اس سے انسان کی نسل ختم ہو جائے گی، نسل ختم ہوتی ہے۔ گویا کہ یہ جو نس بندی کرنا یا رحم کو نکال دینا، مطلب ہے کہ ایسا کوئی آپریشن کروا لینا، ایسا کوئی عمل کروا لینا جس سے مستقل انسان کی نسل جو ہے وہ یعنی بند ہو جاتی ہے، کوئی امید نہیں ہوتی بچہ پیدا ہونے کی۔ وہ کوئی آدمی وہ اپنے اندر کروائے یا اپنی بیوی کا کوئی آپریشن کروا دے، اس کی یہ نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خسی سے منع کر دیا، تبتل سے منع کیا ہے، خسی سے منع کیا ہے۔ تو اس کی صورت یہی نکلتی ہے کہ آدمی بالکل ہی اپنے آپ کو فارغ کر لے، کوئی شخص کرے اپنے آپ کو، یا اپنی بیوی کو فارغ کر دے، یا کوئی عورت اپنے آپ کو فارغ کر دے، کیونکہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ نسل کی تباہی کا ہے، اسے منع کر دیا ہے۔ یہ اس کی ایک صورت ہے۔ تو یہ جو صورتیں ہیں، یہ جو ہم کہتے ہیں نس بندی یا رحم کو نکالنا، اس میں صرف مخصوص حالات میں صرف اجازت ہوتی ہے۔ مخصوص حالات یہ ہوتے ہیں کہ کسی عورت کو اپنی جان کا خطرہ ہو، بس جان کے خطرے کی وجہ سے، اور وہ بھی بات یقینی ہونی چاہیے۔ جیسے یہ عام طور پر معروف ہے، کوئی عورت جو ہے آپریشن سے اگر بچے ہوں تو 2-3 کے بعد وہ بچہ جنم نہیں دے سکتی، اس کی زندگی کو خطرہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک مخصوص صورت ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ ضرورت بن جاتی ہے اس کے اپنے نفس کے تحفظ کی۔ یہاں نفس کا تحفظ آ گیا، جو یعنی مقدم ہے نسل کے تحفظ پر، کہ پہلے اس کی اپنی جان ہوگی تو پھر ہی آگے نسل چلے گی، کیونکہ اس کی جان کا اپنا تحفظ مقدم ہے۔ اس وجہ سے وہ پھر کوئی ایسا آپریشن یا ایسا کوئی عمل جس سے اس کی موت کو خطرہ ہو، یہ بات ہم ضرورت کی کر رہے ہیں۔ ضرورت کے بارے میں پہلے ہم نے بیان کر دیا ہے کہ ضرورت کیا ہوتی ہے، جس سے انسان کو موت کا خطرہ ہو یا کسی عضو کے تلف ہونے کا خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں پھر اس کے لیے گنجائش ہوگی، یہ اضطراری ایک حالت ہے، ورنہ عام طور پر نہیں۔ ایک دوسری صورت جو ہے اس کی، وہ ہے منصوبہ بندی کی۔ ہمارے ہاں یہ برتھ کنٹرول یا منصوبہ بندی کے نام سے جو منصوبے چلتے ہیں، یہ اگرچہ مستقل نہیں ہوتے، یہ عارضی ہوتے ہیں نا۔ یہ ہوتا ہے کہ کچھ وقت کے لیے یا کچھ مدت کے لیے یہ باقاعدہ جس کو کہتے ہیں جی وہ یعنی بچوں کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے، اس طرح کی چیزیں۔ تو ان کے بارے میں جو ہے وہ شریعت نے اس طرح عام جو ہے وہ اجازت نہیں دی، کیونکہ جس حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے نا، وہ حضرت جابر کی یہ روایت ہے، اگرچہ صحیح مسلم میں یہ ہے کہ جابر بیان کرتے ہیں کہ کننا نازل والقرآن ینزل، ہم عزل کرتے تھے اور قرآن نازل ہوتا تھا۔ تو اس سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ قرآن اترتا تھا، ہم عزل کرتے تھے۔ اگرچہ کچھ حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو عزل کی آپ نے اجازت دی، خاموشی اختیار کی ہے، لیکن اس کو پسند نہیں کیا۔
یعنی بعض صحابہ نے سوال کیا تو پھر آپ نے پڑھا کہ نہ کرو تو پھر کیا حرج ہے، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ جو روح آنے والی ہے وہ آ کے رہے گی، یعنی کوئی اس کو روک نہیں سکتا، لیکن بہرحال اس میں ہر اجازت نکالی گئی ہے۔ لیکن عزل جو ہوتا ہے نا وہ بچے کی پیدائش سے یہ پہلے کا عمل ہے، یعنی ایک ابھی بچے کی پیدائش شروع نہیں ہوتی، اس سے پہلے کا عمل ہے یہ عزل کرنا۔ لیکن دوسری حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عزل کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ذالک الوعد الخفی، کہ یہ عزل کیا چیز ہے؟ یہ خفیہ زندہ درگور کرنا ہے، خفیہ زندہ درگور کرنا۔ اس لیے دونوں حدیثیں دونوں مسلم میں ہیں، آپس میں ٹکراتی ہیں، کہ ایک میں زندہ درگور کہا گیا ہے، دوسری حدیث میں کہا گیا کہ ہم عزل کرتے تھے، قرآن اترتا تھا، اگر کوئی مانت ہوتی تو ہمیں روک دیا جاتا۔ تو اس طرح اہل علم نے ان کے درمیان بھی تطبیق دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو صورت ہے نا یعنی منصوبہ بندی کی، اس میں بھی ضرورت کا یہ حاجت کا لحاظ رکھا جائے گا، ضرورت اور حاجت اس کا لحاظ رکھ کے ہی کوئی فیصلہ کیا جائے گا، حکم لگایا جائے گا۔ بلکہ اس کے ساتھ صورت جو بن جاتی ہے وہ بچے کے اسقاط کی بھی ہے ایک۔ یہ تو ہے نا کہ صرف عزل کی حد تک، عزل کی صورت یہ ہے کہ ابھی بچے کی پیدائش شروع ہی نہیں ہوتی، پہلے ہی آدمی جو ہے وہ اپنا مادہ جو ہے وہ ضائع کر دیتا ہے، اس کو خارج کر دیتا ہے۔ لیکن اس کے بعد دوسری صورت بنتی ہے یعنی جنین کی۔ اگر آپ نے عزل کو جو ہے وہ خفیہ زندہ درگور کہا ہے تو بچے کا اسقاط جو ہے وہ پھر کیا ہوگا؟ وہ تو بے اللہ ہے نا۔ تو بعض اہل علم کے نزدیک عزل جو ہے وہ یعنی حرام بھی ہے، حرام کا حکم نے لگایا ہے، لیکن جمہور کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ اس کا حکم جو ہے وہ کراہت کا ہے۔ اگر ضرورت کے بغیر ہو تو پھر کراہت کا ہے، بن جائے تو پھر مباح کا ہے، یعنی انہوں نے اس طرح تطبیق دی ہے۔ اور بعض کچھ محققین نے یہ کہا ہے کہ اس کی ہم 3 صورتیں بنا لیتے ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بچے کا اسقاط کرتا ہے، اسقاط کی صورتیں بھی مختلف ہیں بچے یعنی جنین کی عمر کے لحاظ سے۔ مثلا ایک یہ ہے کہ بچہ ابھی جو ہے وہ 40 دن کا نہیں، 40 دن کا نہیں ہے تو اس وقت اس کا اسقاط کر دیا جائے۔ ایک یعنی صورت یہ ہے، اس وقت یعنی ضرورت کے بغیر نہ کیا جائے، یعنی جس کو حاجت کہتے ہیں، حاجت کے بغیر نہ کیا جائے۔ حاجت اور ضرورت دونوں میں فرق ہے۔ حاجت جو ہوتی ہے جیسے ہم نے یہ پہلے پڑھا بھی ہے کہ حاجت میں انسان تنگی میں پڑ جاتا ہے، مشکل میں پڑ جاتا ہے، لیکن جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ہم ضرورت کہیں تو ضرورت میں جان کو خطرہ ہے، یعنی یہ فرق ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں ضرورت کے بغیر تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ باقی کوئی ضرورت ہو، ضرورت کیا بن سکتی ہے؟ ضرورت ایک صحت کی ہے نا، کہ صحت بہتر نہیں، کسی عورت کی صحت بہتر نہیں ہے، یہ عورت جو ہے وہ بچوں کی پرورش میں مصروف ہے، وہ زیادہ بچوں کی پرورش نہیں کر سکتی، تنگی میں مبتلا رہتی ہے۔ یہ ایک یعنی ضرورت ایک حاجت کا ہے نہیں، یہ حاجت کی صورت ہے اس کی، یعنی تنگی کی صورت ہے یہ۔ یا بعض دفعہ جو ہے وہ کچھ لوگوں نے اس طرح کی باتیں بھی شامل کر دیں کہ عورت جو ہے وہ کی تعلیم میں مصروف ہے، تعلیم میں مصروف ہے، تو یہ بھی ایک اس کے لیے حاجت بن گئی ہے، کہ اس کے لیے تنگی ہے کہ تعلیم کی مصروفی کی وجہ سے بچے کو سنبھال نہیں سکے گی۔ اگر بچہ جو ہے وہ 40 یعنی جنین جو ہے وہ 40 دن سے زیادہ ہو جاتا ہے، مطلب 40 دن سے لے کر اس کے اندر روح پیدا ہونے تک، یہ درمیانی جو صورت ہے، اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ یہ ضرورت کے تحت ساقط کر لے، ضرورت کے تحت۔ جیسے میں نے ابھی ذکر کیا، یہ ضرورت کون سی ہے؟ جس میں آگے جان کا خطرہ ہوتا ہے، یعنی جان کا خطرہ یا جان سے ملتا جلتا کوئی نقصان، تو یہ ضرورت کے تحت ہے۔ مطلب یہ 40 دن سے کم ہو تو پھر حاجت کے تحت ہو سکتا ہے، اگر 40 سے لے کر 4 مہینے تک ہو تو پھر ضرورت کے تحت۔ لیکن اگر اس سے آگے نکل جائے تو پھر مثلا بچے میں روح پھونک دی گئی ہے تو اس کے بعد کسی یقینی ضرورت کے بغیر اسقاط ٹھیک نہیں ہے، جائز ہی نہیں بالکل۔ بچے میں کیونکہ روح آ گئی، اب یقین ہو گیا نا کہ بچے کے اندر روح موجود ہے، بچہ زندہ ہے، تو اس میں اصل میں ٹکراؤ اس طرح ہو گیا کہ ایک بچہ جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہے اس کی زندگی کا یقین ہے، اور اس کو جب آپ ساقط کریں گے نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ مر جائے گا۔
گویا کہ اس کی موت یقینی ہوگی۔ لیکن کیا اگر بچہ باقی رہے تو اس کی ماں کی موت یقینی ہے؟ اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی جو ہے وہ موت یقینی ہے، یعنی سمجھ لیں کہ وہ ظنی ہے نا۔ ڈاکٹروں کی ایک رپورٹ ہے کہ بچہ اگر باقی رہے گا نتیجہ کیا نکلے گا، عورت جو ہے یہ مر سکتی ہے، ایسے ڈاکٹر آپ خطرہ ہے جان کو، تو یہ ظنی چیز ہے، جبکہ بچے کو جب وہ مار رہے ہیں تو اس کی موت یقینی ہے۔ اس لیے آپ یقین کو مقدر رکھیں گے یا کہ جو یعنی مظنون چیز ہے اس کو مقدم رکھیں گے؟ یقین کو مقدم رکھیں گے، اس لیے اس کو گرائیں گے نہیں، کیونکہ عورت کی موت کا بھی ظن ہے، یقین نہیں، جبکہ بچے کی موت جو ہے وہ تو یقینی بن گئی۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ اس میں دو روحیں آ گئیں، ایک بچے کی روح ہے، ایک ماں کی روح ہے، تو کیا شرعی طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ ایک روح کو دوسری روح کے بچانے کے لیے ضائع کر دیا جائے؟ یعنی ایک روح کو آپ دوسری روح کے بچانے کے لیے ضائع کر دیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص مجبور ہو جاتا ہے، مثلا ایک آدمی کو کوئی آدمی یا کچھ لوگ مجبور کر دیتے ہیں کہ تو فلاں کو قتل کر دے، اگر تو نے قتل نہ کیا تو تجھے قتل کر دیا جائے گا۔ اب وہ کیا فیصلہ کرے گا؟ ایک طرف اس کی اپنی جان ہے، ایک طرف دوسرے شخص کی جان ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی کو قتل کرو، اگر تو نے قتل نہ کیا تو تجھے قتل کر دیا جائے گا۔ اب یہ کیا کرے گا؟ اس کو یہ نہیں کرے گا، اس کو اجازت نہیں قتل کرنے کی، اس لیے کیونکہ اس کی جان اور اس کی جان دونوں برابر ہیں، اس لیے اپنی جان کو اس کی جان پر یہ مقدم نہیں کر سکتا۔ اپنی جان اس کی چلی جائے، دوسرے کو قتل نہیں کرے گا، کیونکہ ایک جان کو دوسری جان کے بچانے کے لیے ضائع کرنا شرعی طور پر یہ جائز نہیں ہے۔ اس طرح ایک بچہ ماں کے پیٹ میں اس میں روح پھونک دی گئی ہے، اس کی زندگی یقینی ہو گئی ہے، تو اس کی زندگی ختم کر دینا صرف ماں کی زندگی بچانے کے لیے، اور وہ بھی ابھی ضنی ہے، تو یہ جائز نہیں۔ تو بہرحال یہ خیر صورتیں جو ہیں نا وہ یہ دو تین الگ الگ جو اہل علم نے بیان کی ہیں، یہ کچھ احادیث کی روشنی میں ہے، اور باقی مختلف کچھ نصوص جو ہیں ان کو سامنے رکھ کے یہ بات جو ہے انہوں نے کہی ہے۔ یعنی جمہور کے جو محققین کے نزدیک یہ جو ہوتا ہے یعنی جس کو کہتے ہیں منصوبہ بندی یا برتھ کنٹرول، اس طرح کی صورتیں، یا خاص کر یہ عزل کا جو نام لیا جاتا ہے، عزل کو دلیل بنا کے یہ کام کیا جاتا ہے، یا اس طرح آج کل آپ نے دیکھا منصوبہ بندی والے جو ہیں وہ قرآن کی آیت کو بطور دلیل پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ مائیں جو ہیں وہ 2 سال مکمل دودھ پلائیں اپنے بچوں کو، تو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے جی 2 سال تو ان کو دودھ پلانا ہے، ہاں، تو اس کے بعد جو ہے وہ بچے کی پیدائش شروع ہو تو 1 سال اور لگ جائے، یہ وقفہ تقریباً یعنی 3 سال کا وہ کر لیتے اس طرح کر کے۔ حالانکہ اس میں یہی ہے کہ بچہ اگر پہلا بچہ موجود ہے، دوسرا پیدا نہیں ہوا تو ٹھیک ہے، 2 سال تک پلا سکتی ہے، وہ بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد یہ ہے نا کہ لمن ارادہ رضا ہے نا، کہ جو رضا کا ارادہ کرے وہ مکمل کر لے، ورنہ اس سے کم بھی دودھ چھڑایا جا سکتا ہے۔ تو اس سے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اگر مثلا کوئی شخص جو ہے وہ فقر و فاقہ کے ڈر سے یہ کام کرتا ہے نا تو یہ حرام ہے، بالکل فقر و فاقہ کے ڈر سے کرے گا تو یہ حرام ہے۔ یہ کیا چیز حرام ہے؟ یہ منصوبہ بندی کہہ لیں یا اس کو برتھ کنٹرول، یہ حرام ہوگا۔ اگر فقر و فاقہ کے ڈر سے ہے، اللہ کے ساتھ سوء ظن ہے تو پھر یہ حرام ہے۔ لیکن اگر ایک عورت کی ضرورت بن گئی تو پھر کوئی حاجت ضرورت بن گئی عورت کی، کوئی صحت کا مسئلہ ہے یا کوئی تربیت کا مسئلہ ہے یا کوئی اور ایسا مسئلہ، جس طرح کہ میں نے پہلے ذکر کیا نا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کوئی تعلیم والا ماضا مسئلہ بن جاتا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنی تعلیم کی وجہ سے زیادہ بچے سنبھال نہیں سکتی یا تربیت میں مشکل آ رہی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا وقفہ کر لیں، تو یہ صورت جو ہوگی ایک ضرورت حاجت کے تحت، اس کو کیا کہیں گے؟ یہ یعنی صورت اباحت کی ہے۔ لیکن اگر کوئی وجہ بھی نہیں تو پھر اس کا حکم محققین کے نزدیک کم از کم کیا ہے؟ کراہت کا ہے، کم از کم یہ مکروہ عمل ہوگا۔ یہ جو چیزیں ہم بیان کر رہے ہیں یہ کس کی ہیں؟ ان نسل کی حفاظت کا یہ دوسرا پہلو، کہ ایسے کام جو نسل کی تباہی خرابی کی طرف لے جاتے ہیں ان سے شریعت نے روکا ہے کہ ایسا عمل نہ کیا جائے۔ اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کے لیے جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے
یعنی یہ چیزیں ہم نے وہ بیان کی جن کا تعلق انسان کے اپنے نفس سے ہے نا، خود اس نے کیا کرنا ہے۔ مثلا یہ ہے کہ وہ عزل کرتا ہے یا نس بندی یا رحم کا نکالنا، اپنے آپ کو کھسی کر لینا، اس طرح کی چیزیں، یا منصوبہ بندی کرنا، برتھ کنٹرول، یا بچے کو ساقط کر دینا، ان چیزوں کا تعلق تو اس کے اپنے ساتھ ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے وہ ایک معاشرے سے ہوتا ہے، اس لیے ایسی چیزوں سے منع کر دیا جو خرابی پیدا کرتی ہیں نسل۔ ان کے اندر ایک اہم چیز کیا ہے؟ زنا کو حرام کر دیا، اس کے لیے باقاعدہ سزا مقرر کر دی ہے، یعنی زانی کے لیے 100 کوڑا مقرر کر دیا، یہ نسل کے تحفظ کے لیے ہے۔ اگر شادی شدہ ہیں ان کے لیے رجم کی سزا ہے۔ جیسے آپ نے ذکر کیا، قرآن نے 3 چیزیں ذکر کی ہیں، تو اس میں تیسرے نمبر پر زنا کا ذکر کیا ہے کہ جو عباد الرحمن ہیں وہ زنا بھی نہیں کرتے، کیونکہ زنا سے انسان کی نسل کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے۔ ایک ہے انسان کے اپنی اصل کے اندر جو اس کا نفس موجود ہے، ایک ہے جو آئندہ ہونے والا ہے۔ گویا کہ نفس کا قاتل جو ہے وہ موجود نفس کو مار رہا ہے، اور جو نسل کا قاتل ہے وہ آئندہ ہونے والی کو مار رہا ہے۔ ہونے والی کے درمیان وہ رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے، یعنی رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے کہ آئندہ نسل جو ہے وہ وجود میں نہ آئے۔ تو اس وجہ سے اس سے جو ہے وہ منع کر دیا گیا۔ ایک تو زنا کی صورت ہے، حتیٰ کہ زنا سے آگے جو ہے وہ زانیہ سے نکاح کرنے سے منع کر دیا گیا۔ زانیہ سے نکاح کرنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ یہ بھی قرآن کہتا ہے نا، الزانیۃ لا ینکحُ زان او مشرک، کہ زانیہ سے نکاح زانی کرتا ہے۔ اس وجہ سے جو عورت زانی ہوگی نا، وہ اور مردوں کو بھی اس کے ساتھ شریک کرے گی، جس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ یعنی نسب میں اختلاط پیدا ہوگا، جبکہ اصل جو شرمگاہیں ہیں ان میں اشتراک نہیں ہے۔ شرمگاہوں کے اندر کسی کا اشتراک نہیں ہے، اگر اشتراک بن گیا تو وہ کیا ہے؟ وہ زنا ہے۔ اس لیے زانیہ سے نکاح کرنے والے کو بھی زانی کہا ہے اور اس کی مذمت کی ہے، کیونکہ عورت پر جب الزام لگتا ہے نا تو اس کی زاد کس پر پڑتی ہے؟ مرد پر پڑتی ہے، مرد پر زاد پڑتی ہے۔ زانی کسی عورت کے بارے میں کوئی تہمت لگائے نا زنا کی، تو اس کی زاد مرد پر پڑتی ہے۔ اس لیے اگر صرف تہمت لگنے سے زاد پڑتی ہے، جیسے گھر میں زانیہ ہو تو پھر اس کی عزت کیا محفوظ ہوگی؟ اس کے گھر میں زانیہ ہے تو زانیہ جو ہے وہ تو اس پانی کے اندر اشتراک پیدا کر دے گی، نسل کو خراب کر دے گی۔ اس وجہ سے زانیہ سے نکاح کرنے سے منع کر دیا گیا ہے، الا کہ تائب ہو جائے، کیونکہ تائب اگر ہو جاتی ہے تو پھر اہل علم اس کی اجازت دیتے ہیں، اس سے پہلے نہیں۔ جیسے یہ حضرت مرثد غنوی کا واقعہ بھی اس پر دلیل ہے۔ مقصد یہ ہے کہ زانیہ جو عورت ہے اس سے نکاح کی جو ممانعت ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہے تاکہ نسل کی حفاظت کی جا سکے۔ نسب کی حفاظت ہے، اور نسب کی حفاظت ذریعہ کس کا ہے؟ نسل کی حفاظت کا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ مزید یہ تو تھا نا زنا یا زانیہ سے نکاح کرنے والا مسئلہ، اس سے شریعت نے منع کر دیا۔ باقی جو ہے وہ ایسے اسباب بھی شریعت نے روک دیے ہیں جن کی وجہ سے انسان کی عزت پر حرف آتا ہے یا اس کے نسب میں خرابی پیدا ہوتی ہے، اور یہ ذریعہ بنتے آگے نسل کی خرابی کا۔ مثال کے طور پر جو ہے وہ کوئی شخص کسی کے لیے بھی جائز نہیں، کیونکہ اس کا تعلق مجموعی طور معاشرے سے ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں نا کہ لوگوں کے سامنے ایک صورت اختلاط کی ہے، اختلاط کی صورت کہ مردوں کو عورتوں کے ساتھ اختلاط کرنے سے منع کر دیا گیا۔ کس لیے منع کیا ہے؟ منع کے بارے میں دلائل کیا ہیں؟ کہاں منع کیا ہے قرآن حدیث نے؟ کہ تم مردوں کے ساتھ اختلاط، یعنی عورتیں اور مرد آپس میں اختلاط نہیں کر سکتے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ اختلاط جو ہے یہ کیا ہے؟ ایک سبب ہے بدکاری کا، زنا کا۔ اس سے خرابی پیدا ہوگی عزت میں اور نسب میں، جو نتیجہ کس کا ہے؟ نسل کے اندر خرابی کا۔ تو اس میں اختلاط کے بارے میں کون سے دلائل ہیں قرآن حدیث کے؟ ایک تو یہ قرآن کی آیت ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے بارے میں کہا گیا کہ جب ان سے کوئی تمہیں ضرورت ہو تو پھر پردے کے پیچھے سے تم ان سے سوال کرو، پردے کے پیچھے سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ نہیں ملا جا سکتا نا، اختلاط نہیں ہو سکتا، پردے کے پیچھے سے حکم دیا گیا ہے۔
دوسری حدیث بھی ہے جس میں یہ فرمایا کہ ایاکم الدخول علی النساء، کہ عورتوں کے پاس تم داخل ہونے سے بچو. یہ بھی ان کے ساتھ اختلاط کی ممانت ہے. مزید یہ حدیث بھی لا یخلون امرؤن ما امراتن الا ماضی محرم، کوئی آدمی کسی عورت سے تنہائی میں نہیں جا سکتا مگر محرم کے ساتھ، یعنی اس کو منع کر دیا گیا ہے. حتیٰ کہ آپ سے پوچھا گیا نا کہ عورتوں سے اختلاط سے آپ منع کر رہے ہیں عورتوں پر جانے سے، تو الحمم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمم کا معنی ہم عام طور پر دیور کا کر لیتے ہیں، یعنی خاوند کا بھائی اور اس کے بھائی کے بیٹے، چچے کے بیٹے، یہ بھی اس میں آ جاتے ہیں، یعنی قریبی رشتہ دار. مطلب یہ ہے کہ جب قریبی رشتہ داروں کو کہا گیا ہے کہ وہ اختلاط نہ کریں تو پھر دوسروں کے ساتھ اختلاط جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو غیر ہیں، غیروں کے ساتھ اختلاط سے منع کر دیا گیا ہے. تو اس میں مزید خیر اور بھی اس کے بارے میں نصوص کافی ہیں جن میں مردوں اور عورتوں کا آپس میں جو اختلاط ہے اس کی ممانت ہے کہ آپس میں وہ نہ ملیں، اکٹھے نہ ہوں. جیسے آپ نے منع کر دیا کہ مخنث عورتوں کے پاس نہیں آ سکتا، ان کو الگ کر دو. ایسے جو ہے وہ آپ نے لعنت کی ہے جو عورتیں مردوں سے مشابہت کرتی ہیں یا مرد عورتوں سے مشابہت کرتے ہیں، یعنی ان کو بھی جو ہے وہ الگ نہ رکھا جائے، بلکہ ایسے مرد بعض دفعہ جو یعنی فتنے کا سبب بن جاتے ہیں، ان مردوں کو بھی الگ کیا جا سکتا ہے. حتیٰ کہ یعنی مرد کو مرد سے الگ اور عورت کو عورت سے بھی الگ ہونے کا حکم ہے جب کسی فتنے کا خطرہ ہو. جیسے یہ کہا نا، کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ نہ لیٹے ایک کپڑے میں، کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ نہ لیٹے ایک کپڑے میں، کوئی مرد کسی مرد کی شرمگاہ کو نہ دیکھے، کوئی عورت کسی عورت کی شرمگاہ کو نہ دیکھے. یہ احکام کس لیے ہیں؟ یہ اس وجہ سے ہے نا کہ ان سے اختلاط کے نتیجے میں برائی پھیلتی ہے، بے حیائی پھیلے گی، اس سے شرمگاہ کی حفاظت نہیں رہے گی، شرمگاہ کی عزت کی حفاظت نہیں رہے گی. جب شرمگاہ عزت کی حفاظت نہیں رہے گی تو پھر اس سے نسل اور اولاد کی حفاظت بھی نہیں ہو سکتی، نسب کی حفاظت نہیں ہو سکتی اس کے نتیجے میں. یعنی یہ وہ اسباب ہیں جو نسب کے اندر خرابی کی طرف لے جاتے ہیں اور زنا کا ذریعہ بنتے ہیں. ایک تو خیر یہ اختلاط کی صورت تھی. اختلاط جو ہے اس جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصر بن حجاج کو بھی الگ کر دیا تھا نا، اس کی وجہ سے عورتیں فتنے میں پڑ رہی تھیں. انہوں نے کہا کہ اس کا سر منڈوا دیا جائے. سر منڈوایا گیا تو پھر وہ ابھی فتنہ اس سے بھی بڑھ گیا، تو حضرت عمر نے اس کو جو ہے وہ بصرہ کی طرف جلا وطن کر دیا. مقصد یہ ہے کہ یہ فتنے سے بچاؤ کے لیے ایسا ہے کہ ان کا اختلاط آپس میں نہ ہو. جہاں فتنہ ہے وہاں اختلاط نہیں ہونا چاہیے. اس کے بارے میں نصوص بہرحال کافی جمع کی جا سکتی ہیں. ہمارا اس وقت مقصد جو ہے وہ صرف اشارہ ہی کرنا تھا کہ مردوں کے لیے عورتوں کے ساتھ اختلاط حرام ہے. بعض دفعہ عورتوں کے ساتھ بھی حرام ہو جاتا ہے. وہ عورتیں جو عورتوں کے درمیان فتنہ پیدا کرتی ہیں، ان کو برائی کی طرف لے جاتی ہیں، برائی کا رستہ دکھاتی ہیں، ان کو دیکھ کر برائی کا ذہن بنتا ہے. ایسے مردوں سے بچنا، وہ مرد جو دوسرے مردوں کو، دوسرے لوگوں کو خراب کرتے ہیں، برائی کا جو ہے رستہ دکھاتے ہیں یا ان کو دیکھنے سے برائی کا ذہن بنتا ہے، سوچ بنتی ہے، تو ان سے بھی الگ رہنا، اس طرح اچھی صحبت اختیار کرنا اور بری صحبت سے اپنے آپ کو بچانا، یہ اسی یعنی سلسلے کی یہ کڑی ہے یہ بھی. تو بہرحال ایک تو خیر یہ اختلاط کی صورت تھی. باقی جو ہے وہ اس طرح یعنی اپنا کوئی سطر کھولنا، اس طرح اجنبی عورتوں کو دیکھنا، یہ اس کے باقاعدہ احکام ہے نا. نظر کی حفاظت، جیسے صحیح مسلم کی روایت ہے نا کہ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے اور کانوں کا زنا سننا ہے اور زبان کا زنا بولنا ہے، ہاتھ کا زنا چھونا ہے پکڑنا، اور پاؤں کا زنا یہ چلنا ہے. تو اس سے بھی یہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ جو زنا کے اسباب ہیں ان سے بھی منع اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ یہ زنا کا رستہ ہیں اور زنا کے اندر پھر خرابی نسل میں پیدا ہوتی ہے جس کا نتیجہ نسل کی تباہی کی صورت میں نکلتا ہے. غض بصر کا حکم
قرآن نے جگہ جگہ دیا ہے، مردوں کو دیا ہے، عورتوں کو دیا ہے۔ یہ غض بصر دونوں کے لیے ہے نا، مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، کہ عورتیں بھی اپنی نظریں جھکائیں، مرد بھی جھکائیں۔ اگرچہ عورتوں کے لیے کچھ نرمی بھی اس میں ہے، کچھ روایات ایسی ہیں، کچھ نرمی بھی ہے، لیکن فتنہ ہو تو بہرحال عورتوں کو پھر اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشیوں کو مسجد کے اندر کھیلتے دیکھا، یعنی وہ دیکھ رہی تھیں لیکن حبشی نہیں دیکھ رہے تھے۔ اگرچہ دوسری حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ کی روایت ہے جس میں آپ نے ان کو حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو دیکھنے سے منع کر دیا کہ تم تو دیکھ رہی ہو، تم تو اندھی نہیں ہو، وہ اندھے ہیں، اس لیے تم پردہ کرو۔ لیکن اس روایت کے اندر بھی کچھ بعض لوگوں نے کلام کیا ہے، اور وہ پھر دوسری طرف حضرت عائشہ کی روایت بھی لے آتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ عورتوں کے لیے کچھ نرمی ہے، اس طرح کہ عورت کو تو حکم دیا گیا ہے نا کہ وہ اپنے آپ کو پردے میں رکھے تاکہ مرد اس کو دیکھے نہ، لیکن مرد کو پردے کا حکم نہیں دیا گیا، اس لیے مرد پر عورت کی نظر جو پڑ سکتی ہے، بالکل مرد کو پر روکا ہے کہ وہ عورت کو نہ دیکھے، اجنبی عورت کو دیکھنا غض بصر کی تاکید قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے۔ جیسے صحابہ کرام نے سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ رستوں میں نہ بیٹھا کرو، انہوں نے کہا کہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے، ہمیں بات چیت کرنی ہوتی ہے، بعض یعنی مجالس جو ہیں ہماری ضرورت ہیں، آپ نے فرمایا کہ رستے کا حق ادا کرو پھر بیٹھ جاؤ۔ تو وہ جو آپ نے رستے کے حقوق بیان کیے ان میں سے ایک غض بصر ہے، اس طرح سلام کا جواب دینا ہے، اور تکلیف دہ چیزوں کو رستے سے ہٹانا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، اس طرح کی باتیں جو آپ نے بیان فرمائی، اس میں غض بصر کی جو ہے وہ خاص کر تاکید ہے۔ تو اس طرح یہ جو لوگوں کے سامنے اپنا سطر کھولنا، جس طرح کہ آج کل جو ہے وہ کھلا ہوا ہم دیکھتے ہیں، مرد تو ہر کام ہی ہوتے ہیں لیکن عورتیں جو ہیں ان کا زیادہ سطر اصل کھلا ہوا نظر آتا ہے، جبکہ کسی عورت کو کسی اور کا سطر دیکھنا جائز نہیں، مرد کو مرد کا۔ اس کا مطلب یہ ہے خاص کر عورت کے لیے عورت کا سطر، مرد کے لیے مرد کا سطر کیوں ذکر کیا ہے کہ وہ تو ایک آپس میں نوع ہے نا، اگر ایک نوع کو اپنی ہی نوع کا سطر دیکھنا جائز نہیں ہے تو پھر مخالف نوع کا کیسے دیکھا جا سکتا ہے، جو ایک فتنے کا یعنی بہت بڑا یہ ایک ذریعہ ہے۔ تو ہمارے ہاں کیونکہ اس طرح کا کام جو چلتا ہے آج کل جو ہے وہ ایسے پروگرام بنتے ہیں، اکٹھا جو ہے وہ نہایا جاتا ہے تالابوں کے اندر، اسی طرح جو ہے وہ جس طرح کے انتظام بعض جگہ پہ ہوتے ہیں، پر سوئم جو اس کے علاوہ برحال عام طور پر مجالس کے اندر، پروگراموں کے اندر، خاص کر ڈراموں کے اندر، اس طرح فلموں میں، یعنی بہت سی جگہ پر یہ چیزیں نظر آتی ہیں، سطر کا دوسرے کے سامنے ظاہر کرنا، کھولنا، جان بوجھ کر جو ہے وہ اپنے حسن و جمال کا جو ہے وہ اظہار کرنا، اور اس طرح ایک دوسرے کو دیکھنا، نظر ٹکانا، غور سے یعنی آنکھیں لگا کر گھورنا، یہ ساری چیزیں اصل مقصد یہ ہے ان کا، یعنی اس طرح کی کافی احادیث ہے جن میں منع کیا گیا ہے۔ تو حتیٰ کہ یعنی یہ جو ایک دوسرے سے الگ رہنا، ایک دوسرے اپنے کو بچانا، اس کی اہمیت جو اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ جہاں فتنے کا خطرہ ہے وہاں اختلاط نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ کہ آپس میں قریبی رشتہ دار جو ہیں وہ بھی الگ الگ ہو جائیں جب فتنے کا خطرہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کے لیے تیار کرو، یعنی ترغیب دو، 10 سال کے ہو جائیں کوئی سختی کر سکتے ہو، اور اس کے بعد کہا ہے فرقوہم بین المضاجع، بستروں میں الگ کر دو، حالانکہ بچے آپس میں بہن بھائی ہیں نا، انہوں نے کہا بسترے میں الگ کر دو، کس لیے الگ کر دو؟ فتنے کا خطرہ ہے نا، جب بھائی بہن آپس میں الگ ہوں گے، اکٹھے نہیں وہ سو سکتے، ان کا یعنی اس طریقے سے جب فتنہ و اختلاط نہیں ہو سکتا تو پھر غیر کیسے اکٹھے ہو سکتے ایک ہی جگہ پہ؟ تو باقی جو ہے وہ اس کے علاوہ اس میں مزید جس چیز کا ایک شریعت نے اہتمام کیا ہے، جیسے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا نا کہ اولاد کی دیکھ بھال، ان کی تربیت، ان پر خرچ کرنا، اس کا حکم دیا ہے، ایسے ہی نسل کی بقا کے لیے یہ بھی ایک حکم دیا ہے کہ بچوں کی جو حفاظت نہیں کرتا، تعلیم و تربیت کا لحاظ نہیں رکھتا، ایسا شخص جو ہے وہ بہت زیادہ اللہ کے ہاں گنہگار ہے۔ حدیث آتی ہے نا، ویسے تو عمومی طور پر
یعنی والدین کی، بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ چھوٹوں کی کفالت کریں. یہ ذمہ داری جو ایسی ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بچوں اور اس طرح اپنی اولاد کی ذمہ داری، ان کی تعلیم و تربیت کی، ان کے کھانے پینے کی، یہ والدین کے ذمہ ہے، یعنی والد کے ذمہ اصل ہوتی ہے. اور آپ کا ارشاد بھی ہے کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جن کی وہ کفالت کرتا ہے یا جن کی کفالت اس کے ذمے ہے ان کو وہ ضائع کر دے. اس طرح خرچ کرنے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، لیکن وابدا بما تعول، سب سے پہلے ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ اپنے اہل و عیال سے ابتدا کر. تو جو ابتدا نہیں کرتے یا ان کا خیال نہیں رکھتے ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جن کی کفالت ان کے ذمے ہے اس کو وہ ضائع کر رہے ہیں. مزید جو ہے وہ انسان کی نسل کی بقا کے لیے طلاق، باوجود اس کے ایک جائز عمل ہم کہتے ہیں طلاق کا، لیکن طلاق کو بھی پسند نہیں کیا شریعت نے. ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، اس کو پسند نہیں کیا. کس لیے پسند نہیں کیا؟ طلاق کا کیا نقصان ہے؟ طلاق جو ہے وہ جائز بھی ہے لیکن پھر بھی اللہ کے ہاں یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے، اس کو برا سمجھا گیا ہے. ضرورت کے تحت آدمی یہ حق استعمال تو کر سکتا ہے لیکن برا ہے. کیا نقصان ہوتا ہے؟ یعنی طلاق سے بچے ضائع ہوتے ہیں. جب ایک تو یہ ہے کہ عورت بھی متاثر ہوتی ہے، مرد بھی ہوتا ہے. طلاق دیتے وقت تو انہیں محسوس نہیں ہوتا، لیکن جب ہو جاتی ہے نا تو پھر احساس ہوتا ہے. مرد بھی بعض دفعہ بہت پچھتاتا ہے، لیکن عورت جو ہے وہ خاص کر جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتی ہے. عورت اگر اس کے طلاق ہو جائے تو پھر یعنی بعض دفعہ اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں اگر اپنی جو ہے وہ یعنی خودکشی کر لوں، جان بھی دے دوں تو یہ مجھ سے میرے لیے بہتر ہے. یعنی طلاق سے بہتر ہے کہ میں خودکشی کر لوں. اس کو مال سے زیادہ، اس سے مال کے نقصان زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اور اس طرح جو ہے وہ خاص کر جب اولاد ضائع ہوتی ہے، ان کی تفریق کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اولاد متاثر ہوتی ہے تو اولاد یعنی سمجھ لیں ضائع ہوتی ہے، ان کی صحیح تعلیم و تربیت نہیں ہوتی، ذہنی طور پر بیچارے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ وہ یعنی اس طرح ہی رول جاتے ہیں. اولاد پر اس کے اثرات نہ پڑیں، نسل کی حفاظت ہو سکے. یہ بار کچھ ایسی منصوبہ بندیاں ہیں جو نسل کی حفاظت کے لیے شریعت کے اندر یہ موجود ہیں. یعنی یہ ایک دوسرا پہلو تھا جس میں ایسے کچھ احکام دیے گئے ہیں جن میں ان کاموں سے منع کر دیا گیا یا ان کو ناپسند کیا ہے جن کے نتیجے میں نسل کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے یا وہ نسل میں خرابی کا ذریعہ بنتے ہیں. مثلا نسب میں خرابی یا عزت میں کوئی بگاڑ پیدا ہو جائے تو اس کے نتیجے میں پھر آگے نسل کی تباہی ہوتی ہے. یہ بار دونوں پہلو سے کچھ یہ چیزیں تھیں یعنی جس کو جانب الوجود جانب العدم کہا جاتا ہے. زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل.